السلام علیکم ناظرین، فیکٹس اینڈ فکر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال خان بلوچ، اور ہمارے ساتھ آج ایک ینگ جو کہ بزنس مین بھی ہیں، ایک تجزیہ کار موجود ہے، محمد احسان صاحب۔ بہت شکریہ احسان صاحب آپ کا ٹائم کے لیے۔ جی ویلکم آپ کو۔ آج ہم ڈسکس کریں گے الیکشنز کے بارے میں اور کچھ کرنٹ افیئرس کے بارے میں۔ اچھا احسان صاحب بتائیے گا، ملک میں الیکشن کی گہما گہمی ہے، ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے جو پاپولر پارٹی ہے وہ کون سی ہے؟ بلال بھائی، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میڈیا سے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، ہاں جی، تو ہمیں بھی میڈیا سے یا اور بھی سورسز سے پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن امید ہے کہ ہو جائیں گے، لیکن لگتا نظر نہیں آ رہا۔ مے بی اینڈ میں جا کے کوئی ایسا ملک میں صورتحال بن جائے جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنے پڑ جائیں، لیکن جو اچھی خبر یہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ سننے میں یہی ہے کہ پازیٹیو جو ہے نا کہ الیکشن ہو جائیں گے، ہونے بھی چاہیے، اور کیونکہ ضرورت بھی ہے ہماری۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ پاپولر پارٹی کون سی ہے، اور پاپولر پارٹی کو دیکھیں تو وہ کسی کے ذہن میں جو نا دوسری رائے نہیں آتی، وہ ایک ہی پارٹی تھی جو پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی نظروں میں ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر نا انہوں نے کافی اپنا ہائپ کریٹ کی ہوئی، اور جو ہمارا جو سسٹم ہے اب وہ چینج ہو گیا ہے کہ ہم 80-90 کی دہائی میں نہیں ہیں، اب ہم 20-30 سال جو ہے نا وہ اب آگے 90 کی دہائی سے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جس کی ہائپ ہے، چاہے لوکل گراس روٹ لیول کے اوپر اس کا ووٹ بینک موجود نہ ہو، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کا جو فالوئنگ ہے اس سے نظر آتا ہے کہ وہ ایک پاپولر جماعت ہے۔ احسان صاحب یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ اب کچھ پارٹی، ایک نئی پارٹی جو TLP کے نام سے ہے، وہ بھی کافی پاپولر ہو رہی ہے، وہ بھی کافی اوپر آ رہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کوئی دوسری پارٹیوں کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ بلال بھائی، جو آپ نے TLP کا ذکر کیا ہے، TLP کو ہم دیکھیں تو اس کا سیاسی جو زندگی ہے، سیاسی کیریئر جو ہے نا وہ آلموسٹ 6-7 سال پرانا ہے، 6 سال ہے۔ مطلب جو باقی جو پارٹیاں ہیں وہ 30 سال 40 سال اور برسر اقتدار میں بھی رہی ہیں، مطلب مختلف وزارتوں کے بھی مزے انہوں نے لیے ہیں۔ جو TLP ہے اس کو بھی 6-7 سال ہوئے مطلب بنے ہوئے، اور اس کا سیاسی کیریئر، اور اس کے جو قائد تھے وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ تو اس کے بعد اب ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو، اور میڈیا سے بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی تھوڑا بہت واچ کرتا ہوں، وہ نوجوانوں کو اور اوور آل جو ہے ایک درد مند جو انسان ہے نا اس کی وہ بہت اچھی پاپولیرٹی ان کی بن رہی ہے۔ اگلے امید ہے کہ اگلے 4-5 سال میں مزید جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ کچھ سرویز کے مطابق بھی سیکنڈ ٹاپ پہ وہ پارٹی دیکھی گئی ہے۔ جی بالکل، وہ جو لاسٹ ٹائم جو کیلب کا سروے ہوا ہے اس میں جو ہے ان کا پنجاب میں جو ہے نا وہ دوسرا سے تیسرا نمبر آیا ہے، اور اوور آل پاکستان کی دیکھیں تو شخصیت کے حوالے سے بھی ان کا چوتھا نمبر آیا ہے، اور ظاہر بات ہے ان کو ابھی ٹائم کم ملا ہے، ابھی ان کا سیاسی زندگی کم ہے، سیاسی کیریئر ان کا بھی کم ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو بھی ٹائم لگے گا۔ اچھا احسان صاحب، کچھ پارٹیاں جو ایک کوئی مخصوص پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، وہ کہیں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری ڈیل ہو گئی ہے، اب ہمیں ووٹ نہ دیں یا دیں ہم جیت جائیں گے، یہ کیا سین ہے؟ بلکہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلال بھائی، ڈیل جو ہے نا وہ ہر جماعت کی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، جن کے ساتھ ڈیل کی وہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری ڈیل ہوئی ہے، اور ہم نے ڈیل اس طرح ہوئی ہے کہ آپ کے پاس 70 سیٹیں آئیں گی، آپ کو 30 ملیں گی، آپ کو KPK کا صوبہ مل جائے گا، آپ کو سندھ کا صوبہ مل جائے گا، آپ کو پنجاب مل جائے گا، آپ کو مرکز مل جائے گا، اس طرح کی ڈیلیں ہوئی ہیں۔ اب جو ہمارا موسٹلی جو پچھلے ہم ٹینور میں دیکھیں تو جس کے پاس مرکز کی حکومت ہوتی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ بھی اس کے پاس ہی جاتی ہے، کیونکہ پنجاب کا جو ہے نا وہ مین امپیکٹ ہوتا ہے مرکز کی حکومت کے اوپر۔ تو جو اب دیکھنے میں ہمیں نظر آئے گا کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوگی پنجاب بھی اس کے پاس ہی ہوگا، باقی صوبے ڈیوائڈ کیے جا چکے ہیں، اور وہ ان کا مطلب اچھا احسان صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں الیکشن یہ سارے ڈیل ہو چکی ہے، تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ؟ الیکشن کروانے نہیں چاہیے؟ بلال بھائی، الیکشن جسٹ ہم دکھانے کے لیے کرواتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن کروائے ہیں، اور آج تک پاکستان کی ہسٹری میں فری اینڈ فیئر الیکشن بالکل نہیں ہوا۔ جو آپ زیادہ دور نہ جائیں، 2013 کے الیکشن میں دیکھیں تو جو موصوف نے دھرنا دیا GROs کے الیکشن ہے، RO سے مراد جو ریٹرننگ افسر الیکشن کروا رہے تھے انہوں نے مینج کیا ہے سارا کچھ، اور انہوں نے نون لیگ کو برسر اقتدار میں لے کر آئے ہیں۔ بیسیکلی ان کو پیچھے بھی کنٹرول کیا جا رہا تھا، جو وہ 125 دن کا دھرنا بھی تھا۔ اب 2018 والا الیکشن دیکھیں تو اس میں بھی وہ ایک RTS سسٹم جی ایک نئی چیز جدید دور کے حوالے سے تھی ہمارے سسٹم میں، تو وہ RTS سسٹم ہی رات کو بٹھا دیا گیا، اور جو رات کو وننگ کینڈیڈیٹس تھے وہ جب دن میں اٹھے تو ان کو جو ہے نا وہ ہارنا پڑا۔
اچھا، تو سان صاحب یہ تو الیکشن کی بات ہوگی. اب ہم کرنٹ افیئرس پہ اس طرح آتے ہیں کہ جو پیلسٹائن اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اس پہ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ 2 اسٹیٹس کانفلکٹ ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی ہم تو اس کو بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ 2 اسٹیٹس کا آپس میں مسئلہ ہے. یہ بیسیکلی جو آپ ہسٹری میں دیکھیں تو پہلے فلسطین ہی ایک ریاست تھی اور ان کو پناہ دی گئی تھی یہودیوں کو، اور وہ بعد میں وہاں پہ قبضہ مطلب انہوں نے کر لیا کافی ایریا میں. تو یہ 2 اسٹیٹس کی جنگ نہیں ہے، جسٹ یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے جو پوری امت مسلمہ کی جنگ ہے. یہ آپ کی میری یا کسی کے اوپر ہم انحصار کریں جی سعودی آگے آئے گا، ایران آگے آئے گا. ہمیں سعودیہ ایران کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اگر ہم ایمانی اور لیول پہ دیکھیں تو یہ آپ کی بھی جنگ ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی جنگ ہے، یہ جو بھی برسر اقتدار جو ہمارے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں ان کی بھی جنگ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو چپ رہنا چاہیے؟ اگر کوئی بیان ان کے حق میں نہیں دے سکتے تو وہ چپ رہیں، کم از کم بیان تو نہ دے کے. یہ بلال بھی ہم ان کو نہیں بتا سکتے، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ حق میں بیان نہیں دے رہے تو آپ اس کے مخالف بھی بیان نہ دیں. اگر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ چپ رہیں، لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں آپ کے بولنے کے اوپر بھی اور آپ کے نہ بولنے کے اوپر بھی، آپ تنقید برداشت کریں لیکن آپ نے بولنا ہے تو پھر کم از کم پازیٹیو بولیں. ہاں، تو آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ جو سارے اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور ان کے خلاف کچھ ایکشن لینا چاہیے؟ یہ نا اکٹھے نہیں ہو سکتے. جو آپ کا امریکہ ہے، جو آپ کا انگلستان ہے، جو کہ جس کو ہم بولتے ہیں، انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے ہمیں. بہت اکٹھے انہوں نے اپنی ٹیریٹری میں رہے ہیں، کسی کو اب دیکھیں نا کہ تیل بھی ہمارا ہے اور ہم خریدتے بھی ان سے ہی ہیں. ایک دفعہ ان کو بیچتے ہیں پھر ہم دوبارہ ان سے خریدتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک مڈل مین کو بیچ میں ڈالنے کی؟ ہمارے پاس گیس کے ذخائر ہیں، ہمارے پاس سونا ہے، کافی معدنیات ہیں، لیکن ہم نے ان کو یہاں پہ لا کے بٹھا دیا کہ آپ اس کو نکالیں، آپ اس کو ریفریش کریں اور پھر ہم دوبارہ آپ سے خریدیں گے. لیکن ہم بیٹھ گئے ہیں اندر محلوں میں، بڑے بڑے ہاؤسز میں، حجروں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. ہم خود تو کرنے کے قابل رہے نہیں، اس لیے ہمیں ان کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. پھر وہ ہم سے بات منواتے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. تو اس کی کیا ریزن کیا ہے؟ کیا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کمزور ہے؟ ہماری حکومت نہیں اس قابل کو وہ ایسے کوئی سائنسٹسٹ پیدا کر سکے، کوئی ریسرچر پیدا کر سکے؟ ہم خود اپنے آپ کے پاس ایک سائنسدان تھا اور آپ نے اس کے اوپر بھی غداری کے اوپر مقدمے چلائے، وہ اینڈ تک وہ جو ہے وہ اس کو پینشن نہیں آپ نے دی اس کو. تو ہمارے ملک کا ایک مطلب اعلیٰ لیول کا بندہ سمجھا جانا چاہیے تھا. جو درد مند لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو اوپر بھی اس کے ساتھ کیا کیا تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائنسدان پیدا ہوں گے. تو اس میں ایجوکیشنل سسٹم کا ہے کچھ؟ ایجوکیشنل سسٹم دیکھیں نا کہ ہمارا جو بچہ اچھی اسٹڈی میں آتا ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے اسٹڈی ویزا لے کے، وہاں پہ سیٹل ہو جاتا ہے. بیسیکلی یہاں پہ جو آپ جگیردارانہ نظام ہے، جو وڈیروں کا سسٹم ہے، وہی ان کے بچے ہی آ رہے ہیں CSS افسر بن رہے ہیں. اگر عام بندہ کو دیکھیں تو وہ 100 میں 1-2 مثال ملتی ہیں. ہر عام بندہ آپ کا افسر نہیں، آپ کا کوئی اچھے لیول کا گزٹڈ افسر نہیں ہے، وہ سارا خاندانی سسٹم ہی چلتا ہے. لیکن حسان صاحب CSS افیسر جو ہیں وہ سروس دے سکتے ہیں، نہ کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں. CSS افسر جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا قابل بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر گورنمنٹ کا جو وزیر ہوتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ بھی ہے نا، تو CSS افسر کو بات ماننی پڑتی ہے اس انگوٹھا چھاپ وزیر کی. تو یہ بڑی پرابلم ہے کہ ایک تو جمہوریت کو ہم جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سچی بات یہی ہے کہ ہم جمہوریت کے تابع نہیں ہیں. لالی پاپ دیا گیا بس کوئی نا جو فرنگی نظام ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ ان کا دیا ہوا ہے یہاں پہ جمہوری نظام. اچھا حسان صاحب، لاسٹ پہ بتائیے گا کہ ملک کی بہتری کے لیے ہمیں قوم کو کس طرح اکٹھے ہونا چاہیے اور نوجوانوں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میں تو ایک اپنے جو میری سوچ ہے، جتنا کہ میں واچ کرتا ہوں میں اس کے حساب سے بات کر سکتا ہوں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا وہ چینج آف گیم ہوتے ہیں. کہ نوجوان ایک اب دیکھیں جو 18-20 سال کا نوجوان ہے، ابھی سے اس کو واچ کرنا چاہیے یار جو پرانے لوگ ہمارے اوپر برسر اقتدار تھے وہ کیسے تھے، اور اب جو لوگ ایک نئے چہرے آ رہے ہیں وہ کیسے رہیں گے. بیسیکلی جب تک آپ غریب عوام تک، عام بندے تک ڈفرنس ختم نہیں نہ کریں گے کہ بھائی عام بندہ بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھ جائے. جو ہمارے یہ جو پولیٹکس ریچ کیا، پولیٹکس کے نیچے جو ان کے ہوتے ہیں نا لوگ گماشتے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں ان کو
گراس روٹ لیول کا نہیں پتا کہ عام انسان کی زندگی کیسی ہے، کہ آپ کے چکر لگائیں کہ دیکھیں کہ عام لوگ کیسے مل جل رہے ہیں، ان کے ساتھ ویسا آپ کیسے رہ سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم عام انسان میں فرق نہیں نہ لے کے آئیں گے تو تب تک ہم گرو نہیں کر سکتے. صحیح ہو گیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو.